السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ گھر کی راحت کے پیچھے کسی ایک کی بے شمار تکلیفیں ہوتی ہیں۔ زندگی کے کربناک حقائق میں ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ رزق حلال کی جستجو میں سرگرداں انسان اکثر اپنی ذات کی آسائشوں کو پس پس ڈال دیتا ہے۔ وہ شخص جو دن بھر مشقت، تکن اور زمانے کی صفاقیوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھتا ہے، رات گئے جب اپنے اشیانے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس کے حصے میں عموماً ٹھنڈی روٹیاں، خاموش دیواریں اور بے لفظ تکن آتی ہیں، مگر اس کے باوجود اس کے لہجے میں شکوہ نہیں ہوتا، کیونکہ ذمہ داری انسان کو اندر سے فولاد بنا دیتی ہے۔ ایسے افراد اپنی خواہشات کی تدفین کر کے دوسروں کے خوابوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ ان کے پسینے کی ہر بوند دراصل ایثار، قربانی اور محبت کی ایک لازوال تفسیر ہوتی ہے۔ دنیا ظاہری چمک دمک میں انسان کی عظمت تلاش کرتی ہے، لیکن حقیقی عظمت ان لوگوں کے مقدر میں لکھی جاتی ہے جو اپنی نیندیں قربان کر کے اپنے اہل خانہ کے سکون کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ اپنی ذات کے دکھوں کو خاموشی کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں تاکہ ان کے بچوں کی مسکراہٹیں برقرار رہیں۔ ایسے تکے ہوئے چہرے دراصل غیرت، خودداری اور استقامت کی زندہ علامت ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان بے زباں قربانیوں کی قدر کریں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے وجود کو چراغ بنا کر دوسروں کی زندگیوں کے اندھیروں کو منور کرتے ہیں، اور انہی کے دم سے گھروں میں محبت، سکون اور امید کی شمع روشن رہتی ہے۔ کتے کی سر پہ ایک بار تاج رکھ دو تو پھر گلے میں پٹھا ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو اپنی اوقات بول جائے وہ انجام بھی بول جاتا ہے۔ یہ محض ایک جملہ نہیں بلکہ انسانی نفسیات کی گہری ترجمانی ہے۔ جب کسی شخص کو اس کی صلاحیت، کردار یا استحقاق سے بڑھ کر اختیار، عزت یا مقام دے دیا جائے تو اکثر وہ اپنی اصل حقیقت کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ اقتدار، دولت اور شہرت ایسے فریب کار عناصر ہیں جو کم ظرف انسان کے باطن میں غرور، تکبر اور سرکشی کے بیج بو دیتے ہیں۔ پھر وہی شخص جو کبھی عاجزی کی تصویر ہوتا تھا، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے اور خود کو ناقابل احتساب تصور کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بے شمار لوگ وقتی طاقت کے نشے میں اپنی حدود سے تجاوز کر گئے اور بالآخر رسوائی، تنہائی اور زوال ان کے مقدر بن گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ عزت کا حسن انکساری میں ہے اور اختیار کی عظمت ذمہ داری میں پوشیدہ ہے۔ جو لوگ منصب کو خدمت کا ذریعہ بناتے ہیں وہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں، جبکہ جو اسے برتری کا ہتھیار بنا لیتے ہیں وہ نفرتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عقل مند انسان مقام ملنے پر اپنے قدم زمین پر ہی رکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وقت کا پیا ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ آج کا تاج کل اتر بھی سکتا ہے، لیکن اچھا کردار وہ دولت ہے جو کبھی چھینی نہیں جا سکتی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ عزت ملنے پر شکر، اختیار ملنے پر عدل اور کامیابی ملنے پر عاجزی اختیار کرے، کیونکہ غرور کا انجام ہمیشہ ندامت اور زوال کی تاریک وادیوں میں جا کر ختم ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں نفرتوں کو اولاد کی طرح پالا جاتا ہے اور محبتوں کو یتیموں کی طرح۔ نفرت کی فصل بو گے تو تنہائی کی فصل کاٹو گے۔ ہمارے معاشرے میں ایک نہایت افسوسناک روایت جنم لے چکی ہے کہ نفرتوں کو اولاد کی طرح محبت، توجہ اور حفاظت کے ساتھ پالا جاتا ہے، جبکہ محبتوں کو یتیموں کی طرح بے سہارا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لوگ برسوں پرانے کیے عداوتیں اور دشمنیاں اپنے سینوں میں اس طرح محفوظ رکھتے ہیں جیسے کوئی قیمتی خزانہ ہو، لیکن خلوص، وفاداری، درگزر اور محبت جیسے عظیم جذبات کو معمولی باتوں پر قربان کر دیتے ہیں۔ آج انسان کے دل میں برداشت کم اور تعصب زیادہ ہے، احترام کم اور انا زیادہ ہے، اخلاص کم اور مفاد پرستی زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رشتوں کی مضبوط عمارتیں اندر ہی اندر دراڑوں کا شکار ہو رہی ہیں، گھروں میں محبت کے چراغ مدھم پڑ رہے ہیں اور دلوں میں نفرت کے الاؤ روشن ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں لوگ ایک دوسرے سے جڑنے کی بجائے ایک دوسرے کے خلاف نفرت، حسد اور مقابلہ آرائی کے جذبات کو فروغ دے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نفرت ایک ایسا زہر ہے جو صرف دوسروں کو نہیں
بلکہ اپنے حامل کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ یہ انسان کی روح کو بے سکون، دل کو تاریک اور شخصیت کو کھوکھلا بنا دیتی ہے۔ اس کے برعکس محبت ایک ایسی پاکیزہ قوت ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتی ہے، نفرت کے زخموں پر مرہم رکھتی ہے اور انسانیت کو بقا عطا کرتی ہے۔ جو معاشرے محبت، رواداری، رحم دلی اور معافی کو اپناتے ہیں وہ ترقی، خوشحالی اور سکون کی منزلیں حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم واقعی ایک بہتر معاشرہ چاہتے ہیں تو ہمیں نفرتوں کی پرورش ترک کر کے محبتوں کی آبیاری کرنا ہوگی، کیونکہ نفرت نسلوں کو برباد کرتی ہے جبکہ محبت نسلوں کو سنوارتی ہے۔ منافق کی مسکراہٹ زہر آلود خنجر کی نیام ہوتی ہے۔ منافق وہ شخص ہوتا ہے جس کی زبان پر محبت، خلوص اور وفاداری کے الفاظ سجے ہوتے ہیں، مگر اس کے دل کی تاریکی میں حسد، مفاد پرستی اور فریب کے سام پل رہے ہوتے ہیں۔ وہ بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے آپ کا خیرخواہ ہو، لیکن حقیقت میں وہ آپ کی کمزوریوں، لرزشوں اور ناکامیوں کا منتظر ہوتا ہے۔ منافق کا کردار ایک ایسے زہریلے خنجر کی مانند ہے جو مخمل میں لپٹا ہوا ہو۔ اس کی چوٹ فوراً محسوس نہیں ہوتی، مگر اس کا زہر دیر تک روح کو زخمی رکھتا ہے۔ ایسے لوگ تعلقات کو عبادت نہیں بلکہ تجارت سمجھتے ہیں۔ جہاں مفاد نظر آئے وہاں محبت کا ڈونگ رچاتے ہیں، اور جہاں فائدہ ختم ہو جائے وہاں پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ ان کی زبان شہد سے زیادہ میٹھی اور نیت اندھیری رات سے زیادہ سیاہ ہوتی ہے۔ منافق کی سب سے خطرناک صفت یہ ہے کہ وہ دشمن کے لباس میں نہیں بلکہ دوست کے روپ میں سامنے آتا ہے۔ وہ تعریف کے پھول برساتا ہے مگر دل میں نفرت کی آگ سلگا رہا ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کل دشمن سے زیادہ نقصان ہمیشہ منافق نے پہنچایا ہے، کیونکہ دشمن کا وار سامنے سے آتا ہے جبکہ منافق کا حملہ اعتماد کی پشت پر ہوتا ہے۔ اس لیے دانا لوگ کہتے ہیں کہ زہریلے دشمن سے بچنا آسان ہے، مگر میٹھی زبان والے منافق کو پہچاننا انتہائی دشوار ہے، کیونکہ اس کا اصل چہرہ صرف وقت اور مفاد کی کسوٹی پر آشکار ہوتا ہے۔ تنہا شیر سے زیادہ خطرناک وہ بھیڑیا ہوتا ہے جو اپنی راہ خود چنتا ہے، کیونکہ ہجوم کے ساتھ چلنے والے لوگ اکثر دوسروں کے فیصلوں کے محتاج ہوتے ہیں، مگر اپنی راہ خود منتخب کرنے والا شخص اپنے مقدر کا ممار بن جاتا ہے۔ وہ تعریفوں کا بوکا نہیں ہوتا اور نہ ہی مخالفتوں سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ خاموش سمندر کے مانند ہوتے ہیں جن کی گہرائی کا اندازہ سطح پر کھڑے ہو کر نہیں لگایا جا سکتا۔ دنیا ہمیشہ آزاد سوچ رکھنے والوں سے حائف رہی ہے، کیونکہ وہ رائج اصولوں کے غلام نہیں بنتے اور نہ ہی ہر دروازے پر جھکنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ان کی تنہائی دراصل ان کی قوت کا قلعہ ہوتی ہے، جہاں دوسروں کی رائے نہیں بلکہ ان کے اصول حکمرانی کرتے ہیں۔ ایسے کردار کے حامل افراد وقتی فائدوں کے لیے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ عزت مانگنے سے نہیں بلکہ اپنے کردار کی آگ میں جل کر حاصل کی جاتی ہے۔ جب دنیا مفاد کی بنیاد پر رشتے قائم کرتی ہے تب خود مختار انسان اپنی شناخت اصولوں کی بنیاد پر بناتا ہے۔ اس کی خاموشی کمزوری نہیں بلکہ ایک ایسا وقار ہوتی ہے جو شور مچانے والوں کی نصیب میں نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، ہر اکیلا شخص بے سہارا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ پوری دنیا کا سہارا بھی اس کی خودداری کے سامنے معمولی محسوس ہوتی ہے۔ یہی لوگ تاریخ کے اندھیروں میں چراغ بنتے ہیں اور اپنی الگ راہ بنا کر دوسروں کے لیے راستے متعین کر جاتے ہیں۔ ہڈی کی لالچ میں بیٹھے لوگ وفادار نہیں، مفاد پرست ہوتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ محبت، دوستی اور وفاداری کا تعلق ظاہر کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا مقصد صرف اپنا مفاد حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جب تک فائدہ ملتا ہے وہ ساتھ رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی مفاد ختم ہو جاتا ہے ان کی نام نہاد دوستی اور اتحاد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں ایسے تعلقات ہر جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بعض لوگ طاقتور، دولت مند یا بااثر افراد کے گرد جمع رہتے ہیں، نہ کہ ان کی شخصیت یا کردار کی وجہ سے بلکہ اس امید میں کہ انہیں بھی کوئی فائدہ، عہدہ یا سہولت مل جائے گی۔ ایسے لوگ کا اجتماع اتحاد نہیں بلکہ مفاد کا بازار ہوتا ہے۔ جیسے ہی حالات بدلتے ہیں وہی لوگ ایک دوسرے کے مخالف کھڑے نظر آتے ہیں۔ حقیقی اتحاد وہ ہوتا ہے جو اصولوں، اخلاص اور مشترکہ مقصد پر قائم ہو، نہ کہ ذاتی لالچ پر۔ تاریخ گواہ ہے کہ مفاد پرستی پر قائم کردہ گروہ زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔
جب ہڈی ایک ہو اور خواہش مند کئی ہوں تو لڑائی، حسد اور دشمنی جنم لیتی ہیں۔ اس طرح جب فائدہ محدود ہو تو مفاد پرست لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں دیر نہیں لگاتے۔ کامیاب اور مضبوط معاشرے وہی ہوتے ہیں جہاں تعلقات کی بنیاد سچائی، اعتماد اور کردار پر ہوں۔ جو لوگ صرف فائدے کی خاطر ساتھ دیتے ہیں وہ مشکل وقت میں سب سے پہلے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو ظاہری ہجوم سے متاثر ہونے کی بجائے مخلص اور کردار ساتھیوں کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اصل وفادار مفاد نہیں بلکہ اخلاص سے جنم لیتی ہیں۔ مضبوط لوگ راستے نہیں ڈھونڈتے، راستے بناتے ہیں۔ اکیلے چلنے کا مطلب ہرگز کمزوری نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان میں اپنے فیصلے خود کرنے کا حوصلہ، اعتماد اور شعور موجود ہو۔ دنیا میں اکثر لوگ ہجوم کے ساتھ چلنا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہاں ذمہ داری کم اور سہارا زیادہ ملتا ہے۔ جو شخص اپنی سوچ، اپنے اصول اور اپنے ضمیر کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اسے اکثر تنہائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی تنہائی دراصل اس کی طاقت کا ثبوت ہوتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بڑے انقلاب، عظیم کامیابیاں اور غیر معمولی تبدیلیاں ہمیشہ ان لوگوں نے پیدا کی جو ابتدا میں اکیلے تھے۔ وہ لوگوں کی رائے، تنقید اور مخالفت سے خوفزدہ نہیں ہوئے بلکہ اپنے مقصد پر قائم رہے۔ آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ صرف اس لیے غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں کیونکہ ان کے ارد گرد سب وہی کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ مضبوط کردار کا مالک شخص سچائی کا ساتھ دیتا ہے، چاہے اسے تنہا ہی کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے۔ اکیلے چلنے والا انسان دوسروں کی منظوری کا محتاج نہیں ہوتا، وہ اپنی کامیابی اور ناکامی دونوں کی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ ایسے لوگ وقتی طور پر تنہا ضرور دکھائی دیتے ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ یہی لوگ دوسروں کے لیے مثال بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہجوم ہمیشہ حق کی نشانی نہیں ہوتا اور تنہائی ہمیشہ کمزوری کی علامت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اپنے اصولوں، عزت نفس اور درست فیصلوں پر قائم رہنے کے لیے اکیلا چلنا ہی سب سے بڑی بہادری، خودداری اور ذہنی پختگی کی نشانی ہوتا ہے۔ چالاکی ہمیشہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتی۔ زندگی کوئی ہجوم کا کھلونا نہیں بلکہ مکافات عمل کی وہ عدالت ہے جہاں ہر چال، ہر فریب اور ہر دھوکے کا حساب لیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی عیاری منافقت اور دگلے پن کو ذہانت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ وہ دوسروں کے خلوص کو کمزوری، خاموشی کو بزدلی اور برداشت کو بے بسی سمجھنے کی سنگین غلطی کرتے ہیں۔ ایسے کردار وقتی طور پر کامیاب نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں وہ اپنے زوال کی بنیاد خود رکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کی عزت کو روند کر، جذبات کو کچل کر اور اعتماد کا خون کر کے اپنے لیے راستے بناتے ہیں، وقت انہیں اسی راستے پر گھسیٹتا ہے جہاں ان کی اپنی انا، غرور اور چالاکی دم توڑ دیتی ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ اس کے اعمال کا کوئی انجام نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ قدرت کی لاٹھی بے آواز ضرور ہے مگر ضرب انتہائی کاری ہوتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کے لیے جال بچاتے ہیں اکثر خود اسی جال میں ذلیل و خوار ہو کر گرتے ہیں۔ جو دوسروں کو مہرہ سمجھتے ہیں ایک دن خود کسی بڑے کھلاڑی کے ہاتھوں مہرہ بن جاتے ہیں۔ اس دنیا میں عزت، کردار اور سچائی دیر سے صحیح مگر اپنا مقام بنا لیتے ہیں، جبکہ فریب، خود غرضی اور موقع پرستی آخرکار اپنے مالک کو تنہائی، رسوائی اور پچھتاوے کے اندھیروں میں دھکیل دیتی ہیں۔ یہی زندگی کا سب سے کڑوا مگر اٹل سچ ہے۔ جیسا سردار ہو ویسی ہی اس کی فوج ہوتی ہے۔ قیادت کا اثر صرف رہنما تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کے ماتحت افراد، ساتھیوں اور پورے ماحول پر پڑتا ہے۔ اگر کسی گروہ، ادارے یا خاندان کا سربراہ خوف زدہ، غیر فیصلہ کن اور کمزور ارادوں کا مالک ہو تو اس کے زیر اثر لوگ بھی اعتماد کھو بیٹھتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ حقیقت پہلے سے کہیں زیادہ نمایاں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نوجوان بے پناہ صلاحیتوں کے باوجود صرف اس لیے آگے نہیں بڑھ رہے ہوتے کیونکہ انہیں صحیح رہنمائی اور حوصلہ افزائی میسر نہیں آتی۔ دوسری طرف ایک بہادر اور پراعتماد رہنما اپنے ساتھیوں کے دلوں میں امید، عزم اور خود اعتمادی پیدا کر دیتا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ عظیم قومیں ہمیشہ مضبوط قیادت کے سائے میں پروان چڑھی ہیں۔ ایک رہنما کا خوف پوری جماعت میں خوف پیدا کرتا ہے جبکہ اس کی ہمت دوسروں کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہیں۔ عزم اور مضبوط قیادت سے ہوتی ہیں۔ جب سوار بہادر ہوں تو
تکا ہوا گھوڑا بھی منزل تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جب سوار ہی ڈر جائیں تو طاقتور گھوڑا بھی آگے بڑھنے سے ہچکچاتا ہے۔ یہی اس کہاوت کا اصل پیغام ہے۔ اوقات سے بڑا بننا آسان، اوقات یاد رکھنا مشکل ہے۔ زندگی میں جب کسی انسان کو اچانک دولت، شہرت، طاقت یا کامیابی ملتی ہے تو اکثر وہ اپنی اصل حقیقت اور ماضی کو بھول جاتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کبھی مشکلات، محرومی اور جدوجہد کا سامنا کیا ہوتا ہے، کامیابی کے بعد بعض اوقات دوسروں کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کے کردار کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ عروج حاصل کرنا بڑی بات نہیں، بلکہ عروج کے بعد بھی عاجزی، شکر گزاری اور انسانیت کو برقرار رکھنا اصل کامیابی ہے۔ چند لمحوں کی شہرت یا وقتی کامیابی بعض لوگوں کو اس قدر بدل دیتی ہیں کہ وہ اپنی محسنوں، دوستوں اور اصل مقام کو فراموش کر دیتے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ غرور اور تکبر ہمیشہ زوال کا سبب بنتے ہیں۔ جو شخص اپنی حدود، اپنی حیثیت اور اپنے ماضی کو یاد رکھتا ہے وہی دیر پا عزت حاصل کرتے۔ دراصل عظمت کا معیار دولت یا شہرت نہیں، بلکہ اخلاق، انکساری اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ انسان کو چاہیے کامیابی کے ہر مرحلے پر اپنے رب کا شکر ادا کرے اور یاد رکھے کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ جو لوگ عروج میں بھی عاجز رہتے ہیں وہی دلوں پر حکومت کرتے ہیں، جبکہ غرور کرنے والے اکثر اپنے ہی بنائے ہوئے بلندیوں سے نیچے آ گرتے ہیں۔ جو آندھیوں سے نہ ڈرے وہی چراغ روشنی کی پہچان بنتا ہے۔ زندگی میں ایسے لوگ ہمیشہ موجود رہتے ہیں جو ہماری ناکامی کے منتظر ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تنقید، حسد یا رکاوٹیں ہمارے حوصلوں کے چراغ کو بجھا دے گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ مضبوط ارادے والے لوگ ہر مخالفت کو اپنی ترقی کا زینہ بنا لیتے ہیں۔ جو انسان اپنے مقصد پر یقین رکھتا ہو وہ دوسروں کی منفی سوچ سے متاثر نہیں ہوتا۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان کبھی گرے نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہر بار گر کر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اٹھے۔ آندھیاں ہمیشہ چراغوں کا امتحان لیتی ہیں، مگر وہی چراغ دیر تک روشن رہتے ہیں جن کی لو میں یقین، صبر اور استقامت حامل ہو۔ اگر کوئی شخص اپنی منزل پر نظر رکھے اور حالات کے دباؤ میں آ کر ہمت نہ ہارے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ ہمیشہ ان ہواؤں سے حفظدہ ہونے کے بجائے ان کا سامنا کرنا چاہیے، کیونکہ یہی ہوائیں ہماری طاقت، برداشت اور عزم کو نمایاں کرتی ہیں۔ جب انسان اپنے اصولوں اور مقصد سے وفادار رہتا ہے تو مخالفین کی ہر کوشش بے اثر ہو جاتی ہے، اور اس چراغ نہ صرف روشن رہتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی روشنی کا سبب بنتا ہے۔ اپنے حجاب پر ناز کرو میری بہنوں۔ کتابیں بہت سی ہیں مگر خلاف صرف قرآن مجید پر ہوتا ہے۔ حیا عورت کا وہ تاج ہے جو وقت کے ساتھ مزید قیمتی ہو جاتا ہے۔ حجاب اور حیا صرف لباس کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل طرز فکر اور شخصیت کی پہچان ہے۔ آج کے دور میں جہاں انسان کی قدر اکثر اس کی ظاہری خوبصورتی، شہرت اور نمائش سے لگائی جاتی ہے، وہاں حجاب یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان کی اصل قیمت اس کے کردار، وقار اور اخلاق میں ہوتی ہے۔ جس طرح قیمتی اشیاء کو حفاظت کے لیے سنبھال کر رکھا جاتا ہے، اس طرح حیا بھی انسان کی عزت اور عظمت کی محفوظ ہوتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں بے شمار کتابیں موجود ہیں، مگر غلاف صرف اس کتاب پر چڑھایا جاتا ہے جسے سب سے زیادہ احترام حاصل ہو۔ اسی مثال سے یہ سبق ملتا ہے کہ عزت ہمیشہ حفاظت اور وقار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، نہ کہ نمائش کے ساتھ۔ جدید معاشرے میں آزادی کے نام پر بہت سے اقدار کو پس پش ڈال دیا گیا ہے، لیکن وقت نے ثابت کیا ہے کہ جو لوگ اپنی حدود، اصولوں اور اخلاقیات کو قائم رکھتے ہیں وہی حقیقی احترام حاصل کرتے ہیں۔ حجاب عورت کی قابلیت، ذہانت یا ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں، بلکہ اسے ایک باوقار شناخت عطا کرتا ہے۔ سچی عزت وہ نہیں جو لوگوں کی تعریفوں سے ملے، بلکہ وہ ہے جو انسان اپنے کردار کی مضبوطی سے حاصل کرے۔ حیا انسان کو خود اعتمادی، وقار اور روحانی سکون عطا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ گواہ ہے، کردار کی بلندی ہمیشہ ظاہری حسن سے زیادہ دیر پا رہی ہے۔ جو اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے وقت بھی اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اور یہی ایک باوقار زندگی کا اصل راز ہے۔ ہمارے معاشرے کا تربیتی مقام یہ ہے کہ حرام معشوق پر شاعری
اور حلال بیوی پر لطیفے لکھے جاتے ہیں۔ معاشرے کا اخلاق اس بات سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ کن چیزوں کو عزت دیتا ہے۔ آج کے دور میں ہمارے معاشرے کی ایک افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ حلال اور پاکیزہ رشتوں کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے، جبکہ ناجائز تعلقات کو ادب، شاعری اور تفریح کے نام پر غیر معمولی مقام دیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا، ڈراموں اور مختلف محفلوں میں اکثر ایسے کرداروں کو رومانوی انداز میں پیش کیا جاتا ہے جو اخلاقی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، جبکہ ازواجی زندگی اور بیوی جیسے مقدس رشتوں کو مذاق اور لطیفوں کا موضوع بنا دیا جاتا ہے۔ یہ رویہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں بلکہ ہماری اجتماعی سوچ کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ جب ایک معاشرہ اپنے جائز اور ذمہ دارانہ تعلقات کی عزت کھو دیتا ہے تو وہاں خاندانی نظام کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محبت کا اصل حسن ذمہ داری، وفاداری، قربانی اور احترام میں پوشیدہ ہوتا ہے، نہ کہ وقتی جذبات یا خیالی داستانوں میں۔ ایک وفادار شریک حیات زندگی کے نشیب و فراز میں ساتھ کھڑا رہتا ہے، جبکہ ناجائز تعلقات اکثر وقتی خواہشات کے گرد گھومتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے حقیقت سے زیادہ فسانوں کو اہمیت دینا شروع کر دی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے رویوں، گفتگو اور سوچ میں توازن پیدا کریں اور ان رشتوں کا احترام کریں جو معاشرے اور خاندان کی بنیادیں ہیں۔ جب حلال تعلقات کو عزت، محبت اور وقار دیا جائے گا تو نہ صرف خاندان مضبوط ہوں گے بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی ایک صحت مند اور باوقار معاشرہ میسر آئے گا۔ یہی اخلاقی بیداری دراصل ایک مہذب اور کامیاب قوم کی پہچان ہوتی ہے۔ زہر جب لفظوں میں گل جائیں تو پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص پہلی ملاقات میں یہ نہیں کہتا کہ وہ دھوکہ دینے، استحصال کرنے یا دل توڑنے آیا ہے۔ فریب ہمیشہ نرم لہجے، خوش اخلاقی اور میٹھی باتوں کے پردے میں داخل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اکثر دشمنوں سے نہیں بلکہ ان لوگوں سے زخمی ہوتا ہے جنہیں وہ اپنا سمجھ بیٹھتا ہے۔ آج کے دور میں تعلقات کی بنیاد خلوص سے زیادہ مفاد پر رکھی جانے لگی ہے۔ لوگ قربت حاصل کرنے کے لیے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اعتماد جیتنے کے لیے وفاداری کے دعوے کرتے ہیں اور مقصد پورا ہونے کے بعد اجنبی بن جاتے ہیں۔ منافقت کا زہر تلوار کے وار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے کیونکہ یہ جسم نہیں، روح کو زخمی کرتا ہے۔ بہت سے لوگ لفظوں میں مٹھاس رکھتے ہیں مگر نیتوں میں زہر، ان کے چہروں پر مسکراہٹ اور دلوں میں حسد پل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے دانش مندی کا تقاضا ہے کہ انسان صرف باتوں پر نہیں بلکہ کردار پر نظر رکھے۔ وقت ہر نقاب کو اتار دیتا ہے اور ہر شخص کی حقیقت کو اشکار کر دیتا ہے۔ جو لوگ ضرورت سے زیادہ تعریف کرتے ہیں وہ اکثر سب سے پہلے پیٹھ میں خنجر گھومتے ہیں۔ زندگی نے یہ سبق بار بار سکھایا ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر میٹھی آواز خیرخواہی کی علامت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات سب سے خطرناک سانپ وہی ہوتے ہیں جو محبت اور اپنیت کے پولوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ بلندی کا غرور اور پستی کی ذلت ہر دل کے بس کی بات نہیں۔ عروج کا نشہ ایک ایسا فریب ہے جو کمزور ظرف انسان کو اپنی گرفت میں لے کر اسے حقیقت سے دور کر دیتا ہے۔ جب کامیابی، شہرت، اختیار یا دولت انسان کی قدم چومنے لگتی ہیں تو اکثر لوگ خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کی نگاہوں میں دوسروں کی حیثیت کم ہو جاتی ہے اور تکبر ان کے کردار کا حصہ بن جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عروج میں عاجزی اور زوال میں صبر ہی عظیم کردار کی نشانی ہے۔ جو شخص کامیابی کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور ناکامی کے وقت حوصلہ نہ ہارے وہی وقت کے طوفانوں سے سلامتی سے گزرتا ہے، ورنہ عروج کا نشہ انسان کو آندھا کر دیتا ہے اور زوال کا پتھر اس کی انا کو اس طرح کچل دیتا ہے کہ پھر صرف حسرت، ندامت اور خاموشی باقی رہ جاتی ہے۔